بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو بیان کا موضوع ہے وہ درود شریف کی فضیلت، اس کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ تو درود شریف جو پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیتا، جس طرح آپ نے درود بھیجا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید، بے شک آپ، حمید، قابل تعریف ہیں، حمید، آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے۔ یہ اللہ کو کہا جا رہا ہے، انک حمید، یا اللہ آپ قابل تعریف ہیں، یعنی آپ میں ایسی کوالٹیز ہیں، آپ میں ایسی صفات کے مالک ہیں کہ ایسی صفات والے کی تعریف ہونی چاہیے۔ مجید، آپ بزرگی والے ہیں، آپ میں بزرگی کی ساری صفات جمع ہیں۔ اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما، برکت عطا فرما، علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان کو برکت عطا فرما یا ان پر برکت نازل فرما۔ کما بارکت، جس طرح آپ نے برکت نازل فرمائی، جس طرح آپ نے مبارک بنایا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک آپ قابل تعریف اور بزرگی والے ہیں۔ اب درود شریف کے حوالے سے ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ حضور پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، وسلموا، اور ان پر سلام بھیجو۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود پڑھیں۔ سلام کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا، سلام کا طریقہ تو بتا دیا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ السلام علیک ایہا النبی، السلام علیکم عام حالات میں، اور یہاں نماز میں السلام علیک ایہا النبی۔ تو سلام کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، درود کا طریقہ نہیں بتایا۔ درود ہم کس طریقے سے پڑھیں تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ درود اس طریقے سے پڑھو، تو گویا قرآن نے حکم دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو سلام آ گیا التحیات میں اور درود آ گیا درود شریف میں۔ تو اس طریقے سے قرآن کے دونوں حکم پر عمل ہو گیا کہ صلاۃ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا۔ تو ایک تو یہ قرآن کی اس آیت پر اس کی عملی صورت ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام اس طریقے سے بھیجنا ہے۔ دوسری بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو درود بھیجنا اس لیے بھی ایک امتی پر لازم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے محسن ہیں۔ ہمیں یہ دین جو کچھ عطا ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا ہوا ہے، آپ ہی کی نسبت سے عطا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات دی ہوئی ہیں، جو اللہ نے ہمیں ریلیکسیشن دی ہوئی ہے، وہ ساری چیزوں کے اندر وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور تعلق حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ تو اس کا نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ تو قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل یقول، جب مؤذن کو سنو اذان دے رہا ہے تو تم بھی اس کی طرح کہو، یعنی مؤذن کو اذان کا جواب دو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، ثم صلوا علیہ، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کے اندر جو دعا موجود ہے، فإنہا منزلۃ فی الجنۃ، یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے خاص کیا ہوا ہے، یعنی ایک ہی بندے کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ ہوا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام میرے لیے خاص کیا ہے، تم اللہ سے میرے لیے اس بات کی دعا کیا کرو۔ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي وَسِيلَةً، جو شخص اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ تو اس کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ اس دعا کا، جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ایک ذریعہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ درود شریف کے حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس امت سے کتنا قریبی تعلق تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا آپ سجدے میں پڑے ہیں، تو کافی دیر میں دیکھتا رہا، غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ سجدے میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر چکی ہے، کہیں آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اتنا طویل سجدہ تھا۔ اور اتنے طویل سجدے کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیوں کیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، اور اس خوشخبری کے شکر کے لیے میں نے یہ سجدہ کیا ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری یہ تھی کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا اس خوشی میں میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ ہم سوچیں کہ کیا کبھی ہم نے اس بات پر سجدہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 عطا کرتا ہے، ایک نیکی پر 10 عطا کرتا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر شکر کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ شکریہ بھی ادا کیا، یہ شکریہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ یا اللہ آپ نے میری امت پر یہ معاملہ فرمایا، آپ کا بہت زیادہ شکر ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا، تو ظاہر ہے کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ درود اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے
کسی بھی دعا کے بارے میں 100% یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ اسی فارم میں، اسی شکل میں قبول ہوگی جس شکل میں آپ نے مانگی ہے، سوائے درود شریف کے۔ درود شریف ایسی دعا ہے کہ اس کے قبول ہونے کا 100% یقین ہے، یہ 100% قبول ہی قبول ہے، یہ واحد دعا ہے۔ اسی لیے درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ جو حدیث میں بتایا نا کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا کرو، کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ درود شریف تو 100% قبول ہے۔ اب یہ بات اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ ایک چیز کو قبول کرے اور دوسری چیز کو رد کر دیں۔ جب اللہ درود کو قبول کرے گا تو ساتھ اس دعا کو بھی قبول کر لے گا، تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے نماز میں بھی ہم درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ درود پڑھا ہے، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے ہماری دعا قبول فرما لیجئے۔ اسی لیے دعا کے شروع اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ درود شروع میں بھی پڑھو اور آخر میں بھی پڑھو تاکہ تمہاری یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم درود پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے بھی ان پر درود پڑھتے ہیں، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون کہ اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، تو تمہارا اگر نہ بھی پڑھو تو تمہارے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر پڑھو گے تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تم پڑھو تمہارا فائدہ ہو جائے گا کہ تمہیں ایک نیک کام میں حصہ مل جائے گا، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے ساتھ احسان کرتے ہیں، اپنے ساتھ ہمارا احسان ہے کہ ہم درود پڑھیں۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم جو یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی، اب جب حکم دیا کہ درود پڑھو تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یہ کہتے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، طریقہ تو یہ تھا۔ ہمیں حکم دیا کہ حضور پر درود پڑھو، ہم کہتے الصلاۃ علی رسول اللہ تو درود ہو جاتا، لیکن ہمیں کہا نہیں، ایسے نہیں، یوں کہو اللہم صلی، اے اللہ آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں، یعنی میں کون ہوتا ہوں اور میرا درود کیا ہے، میں کیا، میری ہستی کیا کہ میں یہ کہوں کہ الصلاۃ والسلام علی رسول، یا اللہ آپ اپنی شان کے مطابق ان پر رحمت نازل فرمائیں، میری یہ حیثیت نہیں کہ میں ایسے براہ راست یہ کہہ دوں۔ تو یہ بھی ہمیں ایک ادب سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی، اس لیے کہ ہم، وہ جو ایک شاعر نے کہا ہے اگر میں 1000 بار اپنے منہ کو مشک کو گلاب سے دھو لوں، 1000 بار اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، 1000 بار اگر اپنے منہ کو مشک اور عنبر سے، گلاب سے دھو لوں، اس کے بعد آپ کا نام لوں، یہ بھی مکمل بے ادبی ہے۔ ادب تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی، کہ اللہ آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ ہم تو ان کے لیے براہ راست یہ کہنا، یہ بھی ہماری اوقات سے زیادتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز میں جو ہمیں درود سکھایا گیا، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ درود سب سے افضل درود ہے۔ اور درود شریف کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف جب انسان پڑھے تو پورا پڑھے۔ بعض لوگ پوری بات صحیح کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں عجیب طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ آپ کی پوری بات میں وقت ضائع نہیں ہوتا، اتنا وقت ہے۔ ایک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا وقت لگ رہا تھا کہ اس کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ وہ سمجھ بھی نہ آئے۔ اسی طرح جو لوگ لکھتے ہیں، بعض لوگ صاد لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ سلام لکھ دیتے ہیں، بعض صل لکھ دیتے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر
جب درود آئے تو پوری طرح سے اس کو لکھا جائے. آپ نے پوری تحریر لکھی ہے, آپ نہیں تھکے, تو ایک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے سے آپ کیسے تھکیں گے؟ یہ بے ادبی ہے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ تحریر میں اگر کسی نے درود لکھا ہے تو جب تک وہ درود باقی ہے, جب تک اس کو پڑھا جا رہا ہے, اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے. اتنا ہی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ باقی ہے اس وقت تک انسان پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. تو پڑھتے وقت, لکھتے وقت اس ادب کا لحاظ رکھا جائے کہ درود شریف پڑھا جائے یا درود شریف لکھا جائے, اس کو مکمل طور پر کیا جائے. ایک شریف درود شریف کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے. انبیاء تو بہت سارے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے درجے کے پیغمبر ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو ابو الانبیاء ہیں. ابو الانبیاء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئے ہیں سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہے, اور دوسرے نمبر پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت کا ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی ہے. ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا, وہ سماکم المسلمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام دیا کہ اس امت کا نام مسلمان ہوگا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, انہوں نے یہ دعا کی تھی, ربنا وجعلنا مسلمین لک, کہ یا اللہ میری ذریت سے ایک امت مسلمہ کو پیدا فرما. اور یہ وہی امت مسلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے دین کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اسوہ حسنہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا خصوصی تعلق ہے. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ جو صفا مروہ کے اندر دوڑیں لگائی جاتی ہیں یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا جس کی ہم طواف کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھنے کی وجہ وہ لکھی ہے علماء نے, وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلیٰ درجے کی قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے, اپنی خواہشات کا جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا. مثال کے طور پر نمرود نے آگ میں ڈالا, اس نے کہا کہ میں آگ میں ڈالتا ہوں, اپنے اس قول سے رجوع کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اللہ کے لیے آگ میں جانا بھی قبول ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے حکم دیا کہ ایک جنگل میں صحرا میں اپنی بیوی کو اور اس بچے کو جو 80 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے اس کو صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے, ربنا انی اسکنتو, وہاں کوئی کھیتی نہیں, کوئی سبزہ نہیں, یا اللہ تیرے حکم پر چھوڑ کر آ رہا ہوں. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا. تیسرے نمبر پر اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ یہاں دیکھا نہ وہاں دیکھا, نہ کسی سے پوچھا کہ عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا, نہ کسی سے پوچھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے, لاجک کیا ہے. چھری اٹھائی اور بیٹے کی گردن پر چلا دی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنی ہر قسم کی آرزو کو
خواہش کو، چاہت کو، فلسفے کو، عقل کو پس پشت ڈال کر اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اللہ نے ان کو اس کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کا ذکر خیر ہم پر لازم کر دیا گیا ہے کہ جب اپنے پیغمبر کا ذکر کرو گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی الیاسین۔ آج بھی ہم کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ السلام، کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کافر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی تو نسل نہیں ہے، آپ کی تو نرینہ اولاد ہے نہیں، آپ کی تو نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تمہارے دشمن کی نسل ختم ہوگی، تمہارا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے۔ اور آج تک ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیتے ہیں۔ کوئی دنیا میں اپنے بیٹے کا نام ابو جہل، ابو لہب نہیں رکھتا، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ آپ جا کر سرچ کر لیں، وہ محمد ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کا نام باقی رہتا ہے۔ انسان کا نام اولاد سے باقی نہیں رہتا، انسان کا نام اپنے ان کارناموں سے باقی رہتا ہے جو اس نے کیے ہوں، جو اس نے ادا کیے ہوں، اللہ کو جن طریقوں سے راضی کیا ہو، اس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ دوام بخشتے ہیں اور اس کا ذکر خیر ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی اس کا پس منظر ہے، اس کے چند مسائل ہیں جس کو آپ کے سامنے ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اور جب درود پڑھیں تو اسی تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کہ حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 رحمتیں، 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں ایک درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ تو عام زندگی میں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز میں جب ہم پڑھیں تو خشوع خضوع توجہ کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم جہاں کہیں سے مجھ پر درود پڑھو فرشتے مجھ پر تک پہنچاتے ہیں، اور نام لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس سے خوشی ہوتی ہوگی کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو جائیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، اور ہماری اس سے بڑھ کر خوش قسمتی، خوش نصیبی کیا ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو اس تصور کے ساتھ نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔